একটু সামনে চলে আসুন, একটু সামনে ভাই, এটা সামনে আসুন, সামনে
دنیا میں جو بھی اسلام آج نظر آ رہا ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ قرآن کریم کے معجزوں کا اور اہل بیت کے کبھی اسلام کو لوگوں نے قبول کیا، یہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ ہاں جی، یورپ میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام ڈنڈے سے پہلا، تلوار سے پہلا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم تو مدینے میں آیا، جو مکے میں اسلام پھیلا ہے وہ کس تلوار سے پھیلا ہے؟ ہاں جی، مکے میں تو جہاد کی اجازت ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہو رہا ہے اس کے اوپر کوڑے برس رہے ہیں، جو مسلمان ہو رہا ہے اس کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، جو مسلمان ہو رہا ہے اس سے سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار سے نہیں، اہل بیت کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور کردار دیکھنا چاہتے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ مولا علی نے کافر کو گرا دیا، کافر نیچے ہے، مولا علی کے سینے پر ہے اور اس کا گلا کاٹنے والے ہیں، تو اس نے مولا پہ گستاخی کی، مولا کے اوپر تھوک دیا۔ اب تو مولا کو غصہ آنا چاہیے نا، مولا نے مجھ سے چھوڑ دیا، بتائیے، مولا نے اسے چھوڑ دیا۔ دنیا حیران ہے، علی نے قاتل کو چھوڑ دیا، کافر کو چھوڑ دیا۔ تو جواب مولا علی کا یہ ملا، جب میں پہلے اسے قتل کر رہا تھا تو یہ اللہ کا دشمن تھا، جب اس نے مجھ پہ تھوک دیا، میری توہین کی، تو یہ میرا دشمن ہے۔ تو میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاملہ طے ہے، علی اپنے دشمن پہ تلوار نہیں چلاتا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور مولا علی کی ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے بھی معاملہ کر دیا، علی تو میرے دشمنوں کو مارتا ہے تو میں تیرے دشمنوں کو۔ اب کیا ہوا؟ قوم غدیر میں اعلان ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ سب نے بیعت بھی کر لی۔ اس کے بعد یہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، حارث کے نام ایک حارث ابن نعمان آیا، مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ کہتا تھا، محمد رسول اللہ کہتا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہم مانے، آپ نے کہا محمد رسول اللہ ہم مانے، آپ نے کہا نماز پڑھو ہم مانے، آپ نے کہا روزہ رکھو ہم مانے، آپ نے کہا حج کرو ہم مانے، آپ نے کہا زکات دو ہم مانے۔ آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے اوپر آسمان سے عذاب نازل آئے۔ یہ کہہ کر یہ باہر نکلا۔ قرآن کہتا ہے، سورہ معارج کہتی ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ قرآن نے سے کافر کہہ دیا بھائی، قرآن تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے تھا۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، قرآن کہتے ہیں کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ کہ نبی کی بات میں شک کر رہا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زمانے میں ابو لہب بھی تھا نا، ابو جہل پہ کنکری کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ ابو لہب بھی تھا، نبی کا دشمن بھی ہے، خدا کا بھی دشمن ہے، مگر اس پر کبھی کنکری کا عذاب نہیں آیا۔ عزیزان کرام اٹھا کے دیکھیے کتنے اللہ کے دشمن تھے، ان پر کنکری کا عذاب نہیں آیا۔ جب میدان میں علی کا دشمن سامنے آیا، علی کا دشمن سامنے آیا تو کنکری کا عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب مولا علی نے اس کافر کو چھوڑ دیا، اسی وقت علی اور اللہ کا معاہدہ ہو گیا، یا علی تو میرے دشمنوں کو مارے گا، میں خدا تیرے دشمنوں کو ماروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیے دوسرا کردار مولانا، میدان جنگ میں کافر دشمن کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی، بہت سامنے ایک ضربت لگانی، کافر کہتے یا علی میں نے سنا ہے بہت بڑے سخی ہیں، کہا صحیح سخی، صحیح سنے ہو، کہا اگر سخاوت ہے تو یہ تلوار مجھے دے دے۔ میدان جنگ ہے، دشمن تلوار مانگ رہا ہے، مجمع دیکھ رہا ہے اصحاب کا، علی کیا کر رہے علی؟ اور علی نے تلوار دے دی، سارے اصحاب پریشان ہیں، ارے دشمن ہے، ارے قاتل ہے، علی نے یہ کیا کر دیا؟ یہ کوئی میدان سخاوت ہو رہی ہے، میدان جنگ ہے، سب ہاتھ بڑے جب مولا نے اسے تلوار دے دی تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ روتا ہوا مولا کے قدموں پہ گر پڑا، یا علی کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ آگے مولا علی میدان سے واپس، اب کئی مسلمان کہتے ہیں کہ یا علی پھر ایسی غلطی ہے کرنا، اس کو آپ نے غضب کر دیا، دشمن کو قاتل کو تلوار دے دی، اگر وہ تلوار چلاتا تو کیا ہوتا؟ مولا علی کے جواب سنے، مولا علی کہتے تلوار کیسے چلاتا؟ اگر اس کی تلوار، میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی تو اس کا دل علی کے ہاتھ میں تھا۔ اسلام جو پہلا ہے وہ تلوار سے نہیں پہلا، محمد و آل محمد کے کردار سے پہلا ہے۔ اہل بیت کے معجزے سے پہلا، آپ اہل بیت کے وارث ہیں، اہل بیت کے علم کے وارث ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں، آج بھی اہل بیت کے زندہ معجزے ہیں، زندہ معجزے ہیں، جو کس شکل میں ہے؟ طب اہل بیت کی شکل میں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، بھئی آپ دعا بھی آپ نے پڑھی، امام زمانہ کی دعائیں نہیں پڑھی؟ امام زمانہ بنگلہ دیش کے لیے صرف آئیں گے یا ساری کائنات کے لیے آئیں گے؟ ساری کائنات کے لیے آئیں گے۔ ساری کائنات میں انسان کتنے ہیں اس وقت؟ 7 ارب ہیں، ان میں سے خدا کو ماننے والے کتنے ہیں؟ مسلمان چھوڑیے، عیسائی خدا کو مانتے، یہودی خدا کو ماننے والے کتنے ہیں؟ 3.5 ارب سے زیادہ لوگ ایتھیسٹ ہیں، خدا کو بھی نہیں مانتے۔ امام زمانہ تو سب کے لیے آئیں گے، جو خدا کو نہیں مانتا امام زمانہ کو کیا مانے گا؟ یعنی ایسے ہی ہم زبانی کریں، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا کہاں سے آئے؟ ہم کچھ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت 300 اہل بیت کے فارمولہ ایسے ہمارے پاس ہیں، نسخے ایسے ہیں، ان میں تجربہ بھی ہو چکا ہے، ہزاروں لاعلاج شفا پا چکے ہیں، کینسر کے مریض شفا پا چکے ہیں۔ ایک کمیونسٹ ہے، ایتھیسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا، لیکن آپ اس کے پاس جائیے، میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے وہ آپ کی جان بچا سکتا ہے۔ اب جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ ہاں نسخہ دے مجھے، کیا نسخے تب دیں گے؟ یہ میرے مولا علی کا نسخہ ہے، تو علی کو مانتا نہیں۔
تبلیغ بھی ہے. آدھے لوگ تو دنیا کے اللہ کو نہیں مانتے. امام زمانہ علیہ السلام کو کی معرفت صرف آپ کو ہے. ہمارے صوفی بھائی ہیں, ان کا بھی عقیدہ ہے, وہ کہتے ہیں ہر زمانے میں قطب اعظم کا ہونا ضروری ہے ورنہ دنیا ختم ہو جائے گی. مگر ان کو پتا نہیں کہ قطب اعظم کون ہے, کون بتائے گا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. سلوات پڑھیں اللہ. لہٰذا یہ آپ کا فرض ہے. اس وقت دنیا میں کتنے مومنین کی تعداد ہے؟ 400 ملین. دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 7 ارب. آپ ایسا حدیث کرو, دنیا کی آبادی ہے 7 ارب, اور امام کس کے لیے آئیں گے؟ 40 کروڑ کے لیے آئیں گے؟ نہیں, 7 ارب کے لیے آئیں گے. تو آپ نے کام کیا کیا؟ اگر ہر مومن 8 کافر کو مسلمان کر دے, بھائی میں تو آپ سے ہوشیار ہوں گے, آپ سے ضرب کرے 400 کتنا بنے گا؟ ہاں جی, جواب دیں آواز سے. ہاں جی, اگر 8 ہر ایک بندہ 400 ملین ہے, ہر مومن 8 کافر کو مسلمان کر دے تو ہماری تعداد اتنی ہو جائے گی کہ امام کا جلد ظہور ہو جائے گا. مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. نائجیریا میں سید زرتکی نے 8 نہیں 2 کروڑ لوگوں کو مسلمان بنا. یعنی مذہب اہل بیت اتنا سچا اور اتنا پکا ہے. ایک آدمی نے انقلاب ایران کے پہلے نائجیریا میں ایک کالا آدمی مسلمان شیعہ نہیں تھا, آج 2 کروڑ. اور اسی جرم میں اس مومن بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. دعا کرنے خدا سے رہائی کا فرمایا, کو شہید کر دیا ہے. دعا کرے کہ جلد رہا ہو جائے. فرمائی لہٰذا اتنی طاقت ہے آپ کے مذہب میں. آپ 15 منٹ نکالیں, 15 منٹ میں جوانوں سے کہتا ہوں, انٹرنیٹ پہ جاتے, فیس بک پہ جاتے, 15 منٹ صرف 3 کتابیں بتا دیتا ہوں. Then I was guided. یہ تیجانی کی کتاب پھر اتنے ہدایت آ گیا. یہ آپ گروپوں میں بھیجیں, ڈسکشن گروپ ہیں, گوگل گروپ ہیں, لاکھوں لوگ میں ہو جائیں گے. دوسری نائٹس آف پشاور, شب ہائے پشاور, انگلش ساری دنیا جانتی ہے. تیسری کتاب رائٹ پاتھ ہے. اور جو ایتھیسٹ ہے نا, ایتھیسٹ, ان کو مسلمان کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, سیکر آف سولیس. وہ آپ کو دے بھی دیں گے, انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو ایڈریس دے دیں گے, سیکر آف سولیس. اس سے کتنے کمیونسٹ مسلمان ہو جائیں گے. اصل دین کی خدمت یہی ہے. تبھی امام زمانہ انتظار میں ہے. مولا آخری خط لکھتے ہیں, آخری خط لکھتے ہیں, اے میرے عاشقو, اے مومنو, اے شیعو, اگر پورے دنیا کے شیعہ متقی ہو جائے اور متحد ہو جائے تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. کیا مانگا امام؟ متقی بن جاؤ. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. علی متقین کا امام ہے. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ ہم نے کلمہ اپنی طرف سے نہیں بنایا. سورہ مائدہ نے کہا انما ولیکم اللہ, اللہ کی ولایت کا اعلان کرو. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر اللہ نے کہا رسول ہوں, میرے رسول کی ولایت کا اعلان کرو. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے. آیت رکی نہیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اور اس کی ولایت کا اعلان کرو جو حالت رکوع میں زکات دیتا نظر آتا ہے. اللهم صل علی محمد یا زکات کس نے دی؟ سارے مفسرین شیعہ سنی سب نے لکھا مولا علی نے دی ہے. علی ولی اللہ. ولایت کیا ہے؟ ولایت علی کی ہے نا, تبھی تو آج یہاں آئے ہیں. ولایت کہتے ہیں حکومت کو. لفظ ولایت حکومت, اس ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت. ولایت کی معنی کیا ہے؟ حکومت. جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ تو کیا کہا؟ ہمارے دل پہ اللہ
اللہ کا حکم چلے گا، نہ شیطان کا، نہ نفس کا، نہ ایرے کا، نہ گیرے کا، نہ گہرے کا، کسی اور کا نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا۔ پھر ہم نے کہا محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد ہمارے دل پہ حکومت چلے گی کس کی؟ پیارے پاک نبی کی۔ اور پیارے پاک نبی کے بعد اگر حکومت ہمارے دل پہ ہوگی تو کس کی؟ علی ولی اللہ، مولا علی کی حکومت ہوگی، علی کی حکومت ہوگی۔ ولایت کہتے ہیں حکومت کو، یعنی نفس کی حکومت نہیں ہوگی، مومن ہے تو اس پہ نفس کی حکومت نہیں، شیطان کی حکومت نہیں، شیاطین انس و جن کی حکومت نہیں، حکومت دل میں جو چلے گی وہ مولا علی کی چلے گی۔ اب کیسے پتا چلے کہ دل پہ علی کی حکومت ہے یا نفس کی حکومت ہے، دل پہ علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے؟ ایسے تو ہر ایک انسان دعویٰ کرتا، پتا کیسے چلے؟ ہاں، پتا اس وقت چلے گا جب سامنے گناہ ہو۔ ہاں، اب سے خوبصورت عورت نظر آ گئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان اندر تمہارے ہے، نفس وہ کہے گا گناہ کر دے، لذت سے دیکھ، بہت خوبصورت۔ اگر آپ نے دیکھ لیا تو کس کی حکومت ہے؟ نفس کی اور شیطان کی۔ اس کا حکم آنا آپ خوبصورت عورت گزر رہی ہے، شیطان کا دیکھ، اس سے حرام سے، لذت سے، کسی کی ناموس، کسی کی مہمان، مولا علی کیا کہہ رہا ہے؟ نفس کو کہتے ہیں دیکھ، اس کا کام ہے گناہ کی طرف لے جانا۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ مولا علی کہتے ہیں اگر تو نے کسی کی بہن کو حرام کی نظر سے دیکھا، علی بڑا غیرت مند ہے، علی ولی امام المتقین ہے۔ مولا کہتے ہیں اگر کسی کی بہن کو، اگر کسی کی ماں کو، اگر کسی کی بیٹی، اگر کسی کی بیوی کو تم نے حرام سے دیکھا، اس سے معمولی گناہ نہ سمجھ، یہ گناہ اتنا بڑا ہے گویا تم نے علی کے سر پہ تلوار کو دیکھا آپ نے علی کیسے اپنے چاہنے والوں کو متقی بنا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث پہلے نہیں پتا تھا تو شاید کوئی خطا کرتا ہوگا، لیکن جب یہ حدیث معلوم ہو گئی، اگر اس کے دل میں ذرہ برابر مولا علی کی محبت ہے تو مر جائے گا، کسی کے ناموس کی طرف حرام سے نرکان نہیں ڈالے گا، گندی فلمیں نہیں دیکھے گا، گندی سائٹوں پہ نہیں آئے گا۔ اگر دل میں محبت نہیں ہوگی تو گناہ کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں زبانی علی علی کہنا اور ہے، دل میں علی کو بٹھانا اور ہے۔ صلوات جہاں نجاست ہے وہاں علی نہیں ہے، جہاں گناہ کی نجاست ہے وہاں پنجتن نہیں ہے، جہاں گناہ کی خباثت ہے وہاں بارہ امام نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، گناہ رجس ہے، نجاست ہے۔ جب تو گناہ کرتا ہے دل سے علی کی محبت نکل جاتی ہے، دل میں علی نہیں ہوتا، پنجتن نہیں ہوتے، پھر شیطان کی حکومت ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا امام سلمان فارسی کو اتنا بڑا مقام مل گیا کیسے؟ سلمان من اہل البیت، اہل بیت میں سے ہو گیا، وجہ کیا تھی؟ تو مولا نے بہت اچھا جواب دیا، فرمایا سلمان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، سلمان کی کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی تھی، سلمان وہی چاہتے تھے جو علی چاہتا تھا۔ یہ ہے مقام تقویٰ، سلمان کی مرضی وہی ہوتی تھی جو علی کی مرضی ہوتی، یہ ہے ولایت۔ ہاں، اگر نفس کا حکم مانا تو ولایت علی کی نہیں، نفس سے ہمارا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کسی کو حرام سے دیکھا تو کیا ملے گا؟ سوائے پریشانی کی، اور اگر نہ دیکھا تو کیا ملے گا؟ اگر مولا علی کا حکم مان لیا، علی کی ولایت کو دل سے نہیں نکالا، شیطان کی بات کو نہیں مانا، تو اب سنیے حضرت کے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کی بہن ماں کسی کی ناموس کو حرام سے نہ دیکھو، حسین ترین عورت ہے، شیطان کہتا ہے دیکھ مگر نہ دیکھ، اور نیچے نظریں کر لے، نگاہیں نیچے جھکا لے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جتنی مخلوق زمین کے اوپر ہے اور جتنی اس کے اندر ہے اس کے برابر خدا ثواب عطا کرے گا۔ کوئی گن سکتا ہے کتنی مخلوق زمین کے اوپر اور کتنی مخلوق زمین کے اندر؟
اگر اس عورت کو نہ دیکھا اسناد کی طرف نگاہ بلند کر لے تو جتنی مخلوق آسمانوں کے اندر ہے اس کے برابر اجر ملے گا، بس یہی اجر ملے گا۔ فرمایا نہیں، جو اپنے آنکھوں پہ کنٹرول رکھتا ہے، ہاں گناہ سے خود کو بچاتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا وہ اکیلا نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے حسین ترین عورت کو نہیں دیکھا، لہذا اللہ اسے اجر یہ دیکھا جیسے قبر میں پہنچے گا جنت سے ایک حور اس کی قبر میں آ جائے گی۔ سلام جو قیامت میں اس کے ساتھ رہے گی۔ اب اجر یہ ہے دیدار گرامی، ولایت اہل بیت یعنی حکومت اہل بیت، وہی چاہیں جو علی چاہتے ہیں۔ علی کو گناہ ناپسند ہے، آپ کو بھی گناہ ناپسند ہونا چاہیے۔ علی کو نماز پسند ہے، آپ کو بھی نماز پسند ہونی چاہیے۔ شب عاشور کا سب سے بڑا پیغام سنیں، مولا حسین نے عباس علمدار کو بھیجا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت، یہ مہلت مولا ان کو دے رہے ہیں، مگر جملے کیا ہے مولا حسین کے، یہ قیامت تک قضاداروں کے لیے ہدایت نور ہدایت۔ عباس جاؤ جا کے انہیں کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دو۔ اس کے بعد کیا کہا مولا نے، میں عاشق نماز ہوں، میں عاشق دعا ہوں، میں عاشق تلاوت قرآن ہوں، میں حسین چاہتا ہوں شب عاشور پوری رات یا نماز میں بسر ہو، یا دعا میں بسر ہو، یا ذکر خدا میں بسر ہو، یا تلاوت قرآن میں بسر ہو۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز سے عشق کرنا اور ہے، دعا پڑھنا اور ہے، دعا سے عشق کرنا اور ہے۔ حسین عاشق دعا ہے، حسین عاشق قرآن ہے، حسین عاشق نماز ہے، تو جو حسین کا عزادار ہے وہ بھی عاشق نماز ہوگا، وہ بھی عاشق دعا ہوگا۔ عزیزان گرامی، لہذا زندہ موجودات اہل بیت کے آج آپ کے پاس، اسے دنیا میں عام کریں انشاءاللہ۔ آپ یہاں سے مجلس کے بعد فارم لے لیں اور فارم فل کر کے واپس دے دیں، تاکہ آن لائن انشاءاللہ آپ کو موبائل میں درس مل جائے گا، واٹس ایپ میں لکھا ہوا درس مل جائے گا، ٹیلی گرام میں ویڈیو میں مل جائے گا، سروش میں آڈیو میں مل جائے گا، اور لائیو ADR یونیورسٹی کے سائٹ میں مل جائے گا۔ انشاءاللہ 11 محرم سے ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے، وہ سائٹ لوڈ کر لیں گے، یعنی لکھا ہوا درس مل جائے گا، آواز میں مل جائے گا، اور ویڈیو میں مل جائے گا، اور لائیو بھی استاد کو آپ دیکھ سکیں گے۔ تاکہ طب اہل بیت میں اگر آپ ماہر ہو جائیں، ہر آدمی 8 آدمیوں کو نہیں 800 کو مومن بنا سکتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے زندہ موجودے ہیں، زندہ موجودے۔ کینسر کے ہزاروں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، تھیلیمیسی وہ نہیں بنتا، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اہل بیت کی طرف سے ہزاروں مریض ٹھیک ہو چکے ہیں، MS ڈیزیز ہے، برین ہیمریج، کئی بیماریاں جن کا ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے، بغیر آپریشن کے دل کی رگیں کھل گئی ہیں۔ یہ زندہ اس صدی کے معجزات ہیں۔ 11,000 نسخے ہیں، ابھی تو صرف 300 نسخوں پہ کام ہوا ہے، 400 پہ ریسرچ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سے پھیلانا ہے۔ اس سے آپ کی نوکری بھی ہوگی، اقتصاد بھی ہوگا، بزنس بھی ہوگا، اور ثواب آخرت بھی ہوگا۔ سلام پڑھیں۔ اہل بیت کے پاس ہر شے موجود ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل بیت کے پاس نہ ہو۔ ولایت اہل بیت، ولایت ہونی چاہیے، ولایت یعنی حکومت۔ بس ہم کہتے ہیں امام میرے علی ہے، زبان سے کافی نہیں، عمل سے ثابت ہو کہ علی ہمارے ہیں۔ 12 اماموں کے نام رسول اللہ سبھی کو یاد ہے، قبر میں پوچھے جائیں گے، عمل بھی بدلا۔ ایک گروپ تھا جوانوں کا، بہت علی کرتے تھے، کہنے لگے یا علی خلافت آپ کا حق ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ اجازت دیں ہم خون کی ندیاں بہا دیں۔ مولا علی دل میں رحم رکھتے تھے، ان کے دل کا حال جان رہے تھے، یہ خاموشہ نعرے لگانے والے ہیں۔ پھر دوسرے دن آ گئے، تیسرے دن آ گئے، اجازت مانگ رہے، تو جو ان کا لیڈر تھا مولا علی کا ٹھیک ہے، کل ہمیں اجازت، ہم آپ کو اجازت دیں گے جہاد کی، مگر شرط یہ کہ سب سر کے بال منڈا کر دیا ہو، گنڈے ہوگا، تھوڑا سا ٹیسٹ ہوگا، وہ
جو لیڈر تھا ان کا اس کی تازہ شادی ہوئی تھی. بیوی سے کہا کہ مولا نے کہا کہ گنجے ہو کر. بیوی نے سر پہ ہاتھ دیتے ہوئے خوبصورت بات شکل ہو جاؤ. کیا مولا کا حکم؟ مولا کا حکم نہیں مانا, بیوی کا حکم مانا. صلوات پڑھ علی کی ولایت تو نہیں ہے نا, بیوی کی ولایت ہو گئی. بیوی نے کہا چھوٹے کر دو بات چھوٹے کرنے کی ہو, کپڑے تو رکھتے نہیں عرب لوگ, کپڑا رکھ کے باندھ دیتے. مولا کو کیا پتا چلے گا کہ مال ہے. یعنی ایمان بھی اتنا کچا ہے جو کائنات کا ایمان ہو سکے نہیں پتا کپڑے کے نیچے مال ہے. یعنی صلوات پڑھ تو جناب آ گئے سارے فوجی, آ گئے سارے مجاہد آ گئے, اور یہ آگے آگے لیڈر تھا. مولا علی معائنہ کرنے آئے. سب سے پہلے تلوار کی نوک سے اس کا رومال اوپر کیا. تو مولا نے کہا جب تو بال کی قربانی نہیں دے سکتا, جان کی قربانی کہاں دے گا. اب آپ تو ہنس دیے, لیکن اب بات کو پلٹ کر آپ کے پاس بھی آئے گی. باہر کا حتیٰ کوئی واجب نہیں تھا, وہ تو مولا نے ٹیمپرری پیش دیا تھا, مگر مولا علی کہتے داڑھی رکھنا واجب ہے. صلوات تو کس کی ولایت ہے کہ ہم داڑھی کاٹ رہے ہیں؟ علی کی ولایت ہے. امام علی ہے, مولا علی کی داڑھی تھی یا نہیں؟ امام حسن ہے, امام حسن کی داڑھی تھی یا نہیں؟ 12 امام داڑھی سے تھے یا بغیر؟ یعنی 12 اماموں کے نام یاد کر لیے, مگر عملاً امامت انگریز کی مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے. اب خواتین کی باری ہے. صلوات پڑھ دے. خواتین کہتی ہیں بی بی فاطمہ زہرا ہماری شہزادی ہے, بی بی زینب پہ جان قربان ہے. تو بتائیے فاطمہ زہرا کا حجاب کہاں ہے؟ اگر حجاب نہیں ہے تو ہم زبانی شیعہ ہیں, عملی شیعہ نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس بے حجابی پر 40 سال امام زین العابدین روتے رہے. 40 سال. مولا سے پوچھا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ پوچھنے والے یہی سمجھا کہیں گے جب علی اکبر کے سینے پہ بخشی. مولا نے کہ مصیبت تھی مگر سب سے بڑی نہیں. مولا علی اس کی گردن پہ جو تیر لگا, کیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت بڑی تھی, سب سے بڑی نہیں. راوی پوچھتا گیا عباس کے جب بازو کٹے مولا, وہ مصیبت کیا سب سے بڑی تھی؟ بڑی تھی مگر سب سے بڑی تھی. حیران ہو گئے. مولا پر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کبھی سانس لی وہ سب سے بڑی مصیبت شام میں تھی, کیونکہ میری بہن مائے پپیاں بغیر وجہ در مغرب. وہ میری بہن میری ماں اگر مجلس میں آؤ گی بغیر چادر کے بغیر حجاب کے, سجاد کو دوبارہ رلاؤ گی, امام کو دوبارہ رلاؤ. سب سے زیادہ امام نے یہ کیا ہے, وہ کس پر کیا ہے؟ حجاب. زمانے پہلے بھی حقیقی متقی بنے تاکہ امام زمانہ ہونے دو. حسین کی آخری وصیت ہے. اللہ مولا حسین کی آخری وصیت. مولا حسین کہنے لگے بہن زینب, صرف زینب سے نہیں ہر مومن سے, ہر زادہ سے. بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا. امام زین العابدین فرماتے ہیں اس وصیت پر ہماری بیویوں نے اتنا عمل کیا, اے مراد جو قیامت کی رات تھی
زینب نے نماز تہجد ادا امام زین العابدین فرماتے ہیں زادے کربلا سے کوفے لے گئے کبھی پانی دیتے تھے کبھی نہیں دے کبھی ہمیں دھوپ میں کھڑا کر دیتے مگر سارے راستے میں میری کسی ماں بہن کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی امام فرماتے مگر ایک رات آدھی رات کو زندان شام میں میری پھپھی اماں اٹھی وضو کیا میں نے دیکھا میری پھپھی بیٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی میں نے کہا پھپھی اماں کیا طبیعت تو ٹھیک ہے نا میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بی بی زینب نے فرمایا سجاد قید خانے میں کھانا اتنا کم آتا ہے ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے اب میری پھپھی میں طاقت نہ رکھی نماز تہجد آیا کو میں آنسو ہے یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے ہاتھوں کو بلند کریں 10 مرتبہ یا اللہ ایسا واسطہ ہے تاکہ کوئی خالی نہ جائے سب کی گودیں بھر جائے میرے اللہ تجھے شام غریبا زینب کے گریے کا زینب پہلے بھی روئی مگر میں نے شام میں غریبا کا واسطہ کیوں ہم سنیں گے بہت مولا حسین نے آخری وقت کہا اما فضا زینب کو پتہ نہ چلے چھپ کے جا ایک صندوق میں کرتا ہے جو اما زہرا سیدھی جاتی تھی اور روتی زینب کو پتہ نہ
علی بن گئی، زینب عباس بن گئی، شام غریب آئی، زینب نے گھٹ گھٹ کے گریہ کیا، کھل کھل کے گریہ نہ کیا، لاشیں اٹھائی، زینب نے کنٹرول کیا، گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، مگر بلند آواز سے گریہ نہ کیا۔ اگر زینب گریہ کرے گی، سکینہ کا سہارا کون بنے گا؟ آئے پورے راستے میں زینب بلند آواز سے نہیں روئی، گھٹ گھٹ کے روتی رہی۔ زندان شام میں بھی سکینہ کا جنازہ اٹھایا، مگر گھٹ گھٹ کے گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ نہ کیا۔ شام سے آزاد ہوئی، پلٹ کے کربلا آئی، دل چاہتا تھا کہ اب زور سے روئے، مگر اصغر کی ماں بار بار بے ہوش ہوئے۔ زینب مجبور ہے، اگر خون بلند گیا کرے، اصغر کی ماں کو کون بچائے گا؟ عمر بعد ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے، اے میری شہزادی، مجھے کربلا چھوڑ کر نہ آؤ، میرے دو ہی بچے تھے، ایک اشارہ میں رہ گئی، ایک کربلا میں، میرا مدینے میں کون؟ کہا نہیں بھابھی، مدینے چلنا ہوگا۔ زینب اب بھی نہ روئی، کب روئی؟ جب نانا کی رونے پہ آئی، نانا، زینب آ گئی، نانا آپ پوچھیں گے، زینب بہت دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا لائی ہو؟ نانا، علی اصغر کا قربان ہوں، یا حسین کا امامان ہوں۔ یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جو مانگے میرے مل جائے گا، ہاتھوں کو بلند کرے، دس مرتبہ روتی ہوئی آنکھوں سے، یا غفار، یا بلند آواز سے، خدا کی طرح سب کو پاک کرے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں امام زمانہ کی زیارت کرا دے، بلند آواز سے یا غفار، یا غفار۔ اگر آج بھی نہ بخشے گئے، پھر کب بخشے جائیں؟ کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہیں گے یا قبروں میں چلے جائیں گے۔ جو مانگنا ہے آج مانگ لو، یا غفار، یا غفار، یا جہنم سے رہا ہو جاتے ہیں، ان آنسوؤں کو ضائع نہ ہونے دیں، مانگیے جو
صبح آئے یہ دیکھیے کیا کرم ہوتا ہے. مولا حسین ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے آئے اور اسی وقت کے لیے فرمایا اے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تم میری غربت کو دیکھتے مجھے مدینے کے بندے کے لیے ایسے پانی مانگنا. حسین نے فرمایا فوج یزید تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں. یہ خائے نبی کے نواسے کا پھل زہرا کے لال کا بردن 6 مہینے کا اگر تمہاری نظر میں قصوروار حسین ہے اس بندے کا کیا قصور. کسی ظالم نے تانا دیا ہوگا حسین پانی خود مانگ بہانہ بچے کا کر رہے. مولا حسین نے کہا علی اصغر علی اصغر حیدر کرار کے پوتے ہو اپنی حجت تمام کر دو. ننی سی زبان پر نکالی فوج یزید منہ پھیر کے رونے لگی. کہا ابن سعد انقلاب ہو جائے گا فوج پھر جائے گی. ابن سعد ملعون ہرملا کے پاس آیا. ہرملا تیر چلا ہرملا نے تیر چلانا چاہا ہاتھ کانپے تیر کمان گر گئے. ابن سعد نے کہا حسین سے ڈر رہے ہو یا علی اصغر سے ڈر رہے ہو؟ کہا کسی سے نہیں ڈرتا مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں ایک کالے برقے نے پیتی ہے اور جس کے سر قرآن رکھا ہے وہ کہہ رہی ہے ہرملا میرے بچے نے میرا کیا بگاڑا. 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے اس میں تیر نہ چلا. ابن سعد نے کہا تیر بدل لے میں تیرے آنکھوں پہ پٹی رکھتا ہوں نشانہ لے کے تیر چلا. اداداروں جتنے سادات بیٹھے ہو مومن بیٹھے ہو آئے مجھے معاف کرنا. یہ مسائل بڑا سخت مسائل ہے. علی اصغر کے مسائل پڑھنے بھی سکتے سننا بھی سکتے. عربوں کے پاس 2 طرح کے تیر ہوتے تھے ایک انسانوں کو مارنے کے لیے اور دوسرے تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے. میں قربان علی اصغر کی قربت پہ ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے تھا. اے تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. جب تیر لگا سب علی اصغر علی اصغر ذبح ہو گئے. یہ وہ لاش ہے جو حسین خیمے میں نہیں لے گئے. کہاں گئے؟ خیمے کے پیچھے کے قبر کھولی علی اصغر کو دفنا دیا. کیوں دفنایا؟ مولا کو پتا تھا میری شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. علی اصغر کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ گھوڑے کا وزن برداشت کر سکے. مگر کاش مولا کی یہ آرزو پوری ہو جاتی. اب شام غریب آئی 11 محرم کا دن آیا. ظالموں نے سروں کو کاٹا میروں پہ سوار کیا.
میں سب